قصید برد شریف یہ قریب جو ہے 700 یا 800 سال پہلے لکھے گیا قصیدہ ہے۔ اس کے جو لکھنے والے بزرگ ہیں حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، مصر ایجپٹ کے ہیں حضرت۔ وہاں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس کا نام بصیری یا بوصیری ہے، تو وہاں کے حضرت رہنے والے تھے۔ حضرت جو ہے پہلے ابتدا میں دنیا کے بادشاہوں وغیرہ کے بارے میں تعریف میں اشعار لکھتے تھے۔ ہر بادشاہ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسے رہتے جو ان کی تعریف میں، ان کی شان میں اشعار لکھتے، پدیم وغیرہ جیسے لکھتے ہیں، ایسے اشعار لکھتے تھے، وہ عربی میں لکھتے تھے۔ چند دنوں کے بعد ان کو خیال آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھنا چاہیے، تو چنانچہ اس کے بعد ایک قصیدہ لکھے۔ تو اب دل پورا ادھر ایسا مائل ہو گیا کہ اب سب بادشاہوں کی تعریف چھوڑ دیے اور بادشاہوں کے بادشاہ کی تعریف کرنے لگے۔ اب اس کے بعد کئی قصیدے لکھے۔ اب اس میں تفصیلات بہت ہیں، بیان کرے تو 4-5 گھنٹے ہوتے ہیں، صرف اس حضرت کے متعلق اور وہ قصیدے کی فضیلت کے بارے میں۔ مختصر ہی بات کہ ایک شخص آئے حضرت کے پاس، امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آ کے بولے کہ آپ اپنا قصیدہ سنائیے، میں سننا چاہ رہا ہوں قصیدہ۔ تو قصیدہ سنائیے بولے تو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے میرے بہت سارے قصیدے ہیں، بہت سارے قصیدے ہیں، سرکار کی تعریف میں بہت سارے لکھا ہوں میں۔ قصیدہ مطلب نعت، 7 اشعار سے زیادہ ہو تو اس کو قصیدہ بولتے ہیں، 7 اشعار یا اس سے کم ہو تو پھر نعت، کلام، منقبت کچھ بھی بولتے ہیں اس کو۔ تو آپ فرمائے کہ کون سا قصیدہ پڑھوں، میرے قصیدے تو بہت سارے ہیں۔ تو وہ آنے والے صاحب یہ بولے کہ وہ قصیدہ جس کے کلمات شروع کا شعر یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، امین تذکری جیران بذی سلمی، یہ شعر ہے، یہ سنائیے۔ تو انہوں فرمائے یہ قصیدہ تو میں لکھا ہوں صحیح ہے، مگر میرے سوا کسی کو نہیں معلوم، میں کبھی کسی محفل میں سنایا نہ کسی کو بولا کہ میں یہ قصیدہ لکھا ہوں، تو آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ میرا قصیدہ ہے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ دراصل میری ایک پریشانی میں مبتلا تھا، تو میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو سرکار فرمائے امام بوصیری نے جو قصیدہ لکھا ہے امین تذکری والا، وہ قصیدہ سنو۔ تو سرکار فرمائے آپ کے اس قصیدے کے بارے میں، اس لیے میں سن رہا ہوں۔ تو یہ وہ قصیدہ ہے جس کو سرکار نے خود پسند فرمایا اور لوگوں کو حکم بھی فرمایا کہ یہ قصیدہ پڑھو۔ ساری دنیا میں پڑھا جاتا، ہمارے گاؤں میں ایک نہیں پڑھتے تھے، یہاں ایک نہیں پڑھتے تھے، مگر اللہ کا شکر ہے آغاز ہوا، شروع ہوا۔ نہیں معلوم پہلے لوگ پڑھتے ہوں گے، پہلے بڑے لوگ تھے، اب ہم نے سنے، ہماری غلطی ہے، ہم نے قدیم حضرات تھے نا بہت سارے، ہو سکتا ہے وہ لوگ پڑھے ہوں گے، جو بھی ہے، بہرحال سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ تو اب اس قصیدے کی برکتیں تو بہت سارے ہیں۔ ایک عام فائدہ یہ ہے کہ ہم جس نیت سے محفل میں بیٹھتے وہ ہماری نیت پوری ہو جاتی ہے اور یقیناً ہوتی، ایسا نہیں کہ کوئی بات ہے آزما کے دیکھ لینا۔ بہت ساری برکتیں ہیں قصیدے شریف کی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ سرکار کی تعریف میں شروع سے آخر تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، تو نعت گویا نعت ہی ہے سمجھیے، اب اس کا نام قصیدہ ہے، اور بھی تفصیلات ہیں بہرحال۔ تو بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم تھا، پچھلے سال جو حضرات سنے ہیں ان کو پتہ ہے، تو محفلیں ایسے منعقد کرنی چاہیے۔ اب موقع ملتا ہم لوگوں کو تو کر لیتے، باقی دنوں میں بھی کرنا ہے تو اور بھی اچھے خاصے لوگ ہیں پڑھنے والے، بہت اچھا پڑھنے والے لوگ، اچھے انداز میں، کبھی ایسا بھی کر سکتے ان کو بلا کے بھی پڑھ سکتے، اچھے سن سکتے، اچھی آواز میں اچھے طریقے سے محفل جھوم جاتی، ویسا پڑھتے لوگ۔ زجت دم عن جرم مقلع